بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، آج کا موضوع والدین کے ساتھ نیکی کرنے، حسن و سلوک اور ان کی خدمت کرنے کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ یہ واقعہ بھی ایک ایسی عورت کے متعلق ہے جس کا کوئی نہیں تھا، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور ایک بچہ ہی کل کائنات تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد ماں کی ساری توجہ صرف بچے کی بہترین تعلیم اور تربیت پر مرکوز ہو گئی۔ ماں کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ بچے کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنا دے۔ جوں ہی بچہ بڑا ہوا، ماں نے اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ دن گزرتے جاتے، ماں پابندی کے ساتھ بچے کو اسکول لے جاتی اور لے آتی۔ بچے نے جب تک پرائمری تعلیم مکمل کی تو ماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور اس خوشی کا اظہار زبان سے بھی ممکن نہیں۔ بچے نے پھر کالج میں داخلہ لیا اور گریجویٹ ہو گیا۔ نمبر اچھے آنے کی وجہ سے بچے کو سرکار کی طرف سے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کی پیشکش ہوئی۔ ماں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر بچے کو باہر پڑھنے کی اجازت دے دی، کیونکہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ پڑھ لکھ کر بڑے عہدے پر فائز ہو۔ اس کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب بچے کی فلائٹ کا ٹائم آ گیا۔ ماں دروازے پر کھڑی اپنے لختے جگر کو ٹیکسی میں بیٹھنے تک دیکھتی رہی، یہاں تک کہ ٹیکسی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ماں کو بیٹے کی جدائی کا بہت صدمہ پہنچا، اور ہونا بھی تھا، کیونکہ وہ بیٹا ہی کل کائنات تھا، اور گھر پر تنہائی میں سسکیاں لے لے کر روتی اور سو جاتی۔ اس وقت ٹیلی فون، موبائل یا انٹرنیٹ کی سہولت تو تھی نہیں، صرف ڈاک ہی ایک ذریعہ تھا اپنی بات پہنچانے کا۔ بیٹا خط لکھتا تو ماں خط کو پڑوسیوں سے پڑھوا لیتی اور پڑوسیوں کے ذریعے ہی جواب لکھوا لیتی۔ وقت گزرتا گیا اور اتنی تیزی سے گزرا کہ دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کا پتہ ہی نہ چلا، سوائے اس ماں کے۔ لہٰذا بچہ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر کے گھر واپس لوٹ آیا تو ماں کی خوشی کا کیا پوچھنا۔ بچے نے دروازے پر دستک دی تو ماں سو رہی تھی۔ بار بار دستک دینے کے بعد ماں کی آنکھ کھلی اور دروازہ کھولا تو ایک نوجوان انگریزی لباس پہنے سامنے کھڑا تھا۔ ماں نے بچے کو پہچانتے ہی گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پھر ماں بیٹا گھر میں بیٹھ کر پچھلے 6 سال کی لمبی جدائی اور اس دوران رونما ہونے والے حالات اور واقعات پر بات کرنے لگی۔ ماں اپنے بیٹے سے طرح طرح کے سوال کرتی اور بیٹا ان کا جواب دیتا۔ حالات پلٹے، بچے کو اچھی نوکری مل گئی اور آمدنی بھی اچھی تھی، مگر پڑھنے لکھنے کے بعد بیٹے کا مزاج اپنی بوڑھی ماں سے یکسر مختلف ہو چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد اپنی پرانی رہائش گاہ پر رہنے کے بعد بیٹے نے کسی خوبصورت جگہ پر بنگلہ لے لیا اور ماں کے ساتھ وہاں منتقل ہو گیا۔ اس طرح ماں کو اپنے بیٹے کی شادی کی فکر ہوئی تو بیٹے سے گفتگو کے دوران ماں نے اپنی پسند کی لڑکی کا ذکر کیا، جو خوش اخلاق، با کردار، فرما بردار اور اطاعت گزار تھی۔ بیٹے نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا، ابھی وقت ہے، شادی کہیں نہ کہیں ہو ہی جائے گی۔ کچھ وقت کے بعد بیٹے کو ایک لڑکی پسند آ گئی جو ماڈرن زمانے کی طرح لباس کی شوقین
اور بازاروں میں گھومنے پھرنے والی تھی۔ یہ لڑکی بڑے باپ اور نامور خاندان کی بیٹی تھی، جہاں یہ شادی دھوم دھام سے ہو گئی اور بنگلے میں حسن کی ملکہ جلوہ افروز ہو گئی۔ لڑکی چونکہ بڑے خاندان کی تھی، غرور تو تھا ہی، مگر دوسروں کو حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھتی۔ بیٹا اپنی ماں سے پوچھتا کہ میری بیوی تمہارا خیال رکھتی ہے کہ نہیں، وہ میری غیر موجودگی میں تمہارا خیال رکھتی ہے؟ تو ماں کی طرف سے ایک ہی جواب ملتا، بہو میرا بہت خیال رکھتی ہے اور بہت اچھی ہے اور عزت و احترام کے ساتھ پیش آتی ہے۔ ماں بہو کی تعریف اس لیے کرتی تھی کہ بیٹے کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے اور گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور بیٹے نے ماں سے پوچھنا بھی چھوڑ دیا۔ آفس سے آتا اور بیوی سے بات چیت کر کے سو جاتا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل سے ماں کی محبت زائل ہو گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ رات دن ماں کا خیال بھی نہ آتا تھا۔ ایک دن ماں باتھ روم میں کپڑے دھو رہی تھی اور بیوی کی سہیلیوں نے بھی آنا تھا، تو بیٹے کی نگاہ ماں پر پڑی اور ماں سے مخاطب کر کے کہا، میں آفس سے اس لیے آیا ہوں کہ میری بیوی کی سہیلیوں کی دعوت ہے، تو تم میری بیوی کی شان و شوکت کا خیال رکھتے ہوئے اچھا لباس پہن کر ان کا استقبال کرنا اور ان کے ساتھ مت بیٹھنا، میری عزت کا سوال ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ ماں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ بیٹا ایسی بات بھی کر دے گا جس کی تعلیم و تربیت پر نہ جانے کتنا خون پسینہ بہایا۔ لہٰذا ماں نے اپنے چند کپڑے اٹھائے اور گھر سے باہر نکل گئی۔ الوداعی نظروں سے گھر دیکھتی اور روتی جاتی اور کہتی جاتی، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے، اللہ کی قسم میں نے تیری اور تیری بیوی کے لیے ہمیشہ بھلائی کا کام کیا اور میں نے کبھی تیری بیوی کو تکلیف نہیں دی۔ اور ماں کسی نامعلوم منزل کی طرف نکل پڑی۔ کئی مہینے گزر گئے مگر بیٹے نے کبھی خیریت دریافت نہیں کی، مگر ماں لوگوں سے بیٹے کی خیریت دریافت کرتی رہتی۔ وقت گزرتا گیا، بہو بیٹا ماں کو بالکل بھول گئے۔ کئی سال گزر گئے تو بیٹے کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی۔ بظاہر تو عام سی بیماری تھی مگر شفا نہیں مل رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے گھر پر رہنے کا مشورہ دیا۔ ماں کو جب پتہ چلا تو ہسپتال بچے کو دیکھنے پہنچی، مگر بہو نے ملنے نہیں دیا۔ مگر ماں تو ماں ہوتی ہے، بیٹے سے ملنے کے لیے بے چین ہو گئی اور ملاقات کے لیے تڑپنے لگی، مگر بہو کی وجہ سے نہ مل سکتی۔ اس طرح بیٹے کا علاج گھر پر بھی چلتا رہا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، یہاں تک کہ گھر کی اشیاء بکنے لگیں اور بیوی کی برداشت سے بھی باہر ہو گیا۔ ہر وقت شوہر سے لڑتی رہتی اور جلی کٹی باتیں کرتی، یہاں تک کہہ دیا، میں جب سے تمہارے گھر میں قدم رکھا ہے مشکلات اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ لاچار شوہر بستر پر پڑا بیوی کی باتیں سنتا رہتا۔ ایک دن بیوی نے کہہ دیا، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ جیسے ہی یہ بات بیٹے نے سنی تو چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اپنی بیوی کے مطالبے پر فوراً طلاق دے دی۔ جب بیٹے کی صحت گرنے لگی اور تنہائی نے گھیر لیا تو ماں کی یاد آنے لگی۔ اس حالت میں اسے ماں کی ضرورت بہت شدت سے محسوس ہوئی، کیونکہ روئے زمین پر صرف ایک ماں ہی تھی اور ماں کا صرف ایک بیٹا ہی تھا، مگر اسے اس وقت خیال نہ آیا۔ یوں بیٹا ماں کی تلاش میں نکل پڑا، کبھی اس محلے کبھی اس گلی، در در جاتا ماں کی رٹ لگاتا۔ ماں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے محلے کی مسجد کے پاس سے گزرا۔ مغرب کا وقت تھا، سوچا نماز ہی پڑھ لیں۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو اس کی نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو کشکول ہاتھ میں لیے بھیک مانگ رہی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں، اس کی ماں تھی، جس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا اور اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی کہ میرا بیٹا بڑا آدمی بن جائے گا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ کشکول لیے یہ مسجد کے دروازے پر کھڑی ہوگی۔
بیٹے کو جھٹکا لگا اور فوراً ماں کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ پھر ماں کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے پر چلتا جاتا اور بلند آواز میں کہتا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور فرشتوں کی پھٹکار رہے ایسی بے وفا بیوی پر جس نے ماں جیسی عظیم ہستی سے مجھے جدا کر دیا۔ لعنت ہو میری پی ایچ ڈی کی ڈگری پر جس نے میرے دل سے میری ماں کی محبت نکال دی۔ لعنت ہو اس بنگلے پر جس نے مجھے ماں سے بیگانہ کر دیا۔ لعنت ہو میری بھاری تنخواہ پر جس نے مجھے اندھا کر دیا اور ماں جیسی عظیم ہستی سے دور کر دیا۔ روتا جاتا ماں کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگتا جاتا، مگر ماں ماں ہوتی ہے۔ ماں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں ہے۔ ماں جس کی محبت کی مثال دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ چنانچہ ماں نے بیٹے کو معاف کیا اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ دعا ہے ہمیں بھی والدین کی توقیر کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔